Hallelujah, 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 hallelujah. لکھ لکھ سلامہ اس نو جو ٹرے یسوع دے راہ جڑا مار کے اپنے آپ نو جڑا مار کے اپنے آپ نو او دے پیار چ کرے وفا اونوں فکراں یسوع والیاں نہیں ہور کوئی پرواہ اونوں فکراں یسوع والیاں نہیں ہور وفا لکھ لکھ سلامہ اس نو جو ٹرے یسوع دے راہ لکھ لکھ سلامہ اس نو ٹرے یسوع دے او راتاں اٹھ اٹھ جاگدا ایک لگتے روے کھلو او دا اندر جگمگ جاگدا سبنا تے رکھے لو او دا اندر جگمگ جاگدا تے رکھے انہوں ہر کتے نہیں آؤنے یسوع نال جڑیا جو انہوں ہر کتے نہیں آؤنے یسوع نال لکھ لکھ سلامہ اس نو جو ٹرے یسوع دے راہ لکھ لکھ سلامہ اس نو جا او واسی اتلے شہر دا او دے اندر سب اسمان ان گڑتی ہے روح پاک دی اور روح بدن دا ماں ان گڑتی ہے روح پاک دی اور روح بدن دا او بدل بن کے چھاوندا تے تپاں اڑ اڑ جان او متھا نور او نور ہے او نوراں دی پہچان او باپ دا فرزند او دیواری کل جہاں او باپ دا فرزند یسوع ول سب نو لے آوندا کتے مکتی سار تے پان یسوع ول سب نو لے آوندا کتے مکتی سار لکھ لکھ سلامہ اس نو جو ٹرے یسوع دے راہ لکھ لکھ سلامہ اس نو جو ٹرے یسوع دے راہ جڑا مار کے اپنے آپ نو جڑا مار کے اپنے آپ نو دے پیار چ کرے وفا انہوں فکراں یسوع والیاں نہیں ہور کوئی پرواہ انہوں فکراں یسوع والیاں اور کوئی پرواہ ہیلیلویا 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 خداوند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس متی کے مطابق بائیسواں باب مقدس متی 34ویں سے 40ویں آیات اس وقت جب فریسیوں نے سنا کہ یسوع نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک عالم فقہ نے آزمانے کے لیے اسے پوچھا اے استاد شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے یسوع نے اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا جو اس کی مانند ہے یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر
انہی دو حکموں پر تمام تورات اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کون کون بہشت میں جانا چاہتا ہے؟ سارے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ خداوند یسوع آئے ہی سانو بہشت میں لے جان واسطے۔ آمین۔ خدا کا انسان بننا، دکھ اٹھانا، مصلوب ہونا، لعنتی موت مرنا، مردوں میں سے جٹا، بہشت وہ منزل ہے ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ خدا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح فادر جی چرچ وچ خدا دا کلام سنا رہے سی، آکھیا اس طرح جیسا میں پوچھیا کون کون جانا چاہتا ہے؟ بھائی سارے ہیں۔ ایک عورت انہیں ہاتھ نہیں کھڑا کیتا۔ فادر جی وہ کول جا کے کہتے ہیں پتر تو نہیں جانا؟ بھائی تو نہیں جانا؟ نہیں فادر جی میں نہیں، اوتھے نہیں جانا میں۔ نہیں، اوتھے تے سارے دی منزل اوہی ہے، سب نے بہشت جانا ہے۔ خداوند یسوع لین اوتھے لے جان لی آیا۔ نہیں فادر جی اوتھے نہیں جانا میں۔ اچھا پتر کیوں نہیں جانا؟ آخر اوتھے میری ساس نے جانا ہے۔ جب محبت دل میں نہ ہو تو سب سے اچھی چیز جس کے ساتھ نفرت ہوتی ہے وہ بھی پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہے، اس لیے خدا اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے آیا۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، محبت نہ کرنا، نفرت، اس کے الٹ نفرت ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر حقیقی خوشی نہیں۔ وہ جو خدا ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہ زندگی جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، یہ رکاوٹ ہے۔ اور اس لیے خدا انسان بنا۔ خداوند یسوع مسیح اس خدا کے بارے میں بیان بتانے کے لیے آیا، اس خدا کا چہرہ، یہ ہے خدا جو یسوع مسیح بیان کرتا ہے، اور کوئی خدا نہیں جو مسیح نے بیان کیا، اور دوسروں نہیں، کسی اور مذہب کا نہیں، جو خداوند یسوع مسیح جس خدا کے بارے میں بیان۔ خدا باپ ہے، محبت کرتا ہے۔ اس خدا کے بارے میں ہم نے جاننا ہے۔ جو جان لیتے ہیں سوچیں ہی بدل جاتی ہیں، طریقے ہی بدل آ جاتے ہیں، سب کچھ فرق ہو جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ تو گویا آج ہم اس پیغام پر غور کریں گے۔ خدا کی محبت، سب سے پہلا نقطہ ہے ہمارا خدا کی محبت ہمارے لیے، اس پر ہم پہلے غور کریں۔ پھر دوسرا نقطہ ہے ہمارا، جب اس پر جتنا بیان کریں کم ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ اگر یہ خدا ہم تک پہنچے، ہمیں پیار کرتا ہے، تو میرا کیا رسپانس ہے؟ کیا میں بھی اسے پیار کرتا ہوں؟ ابھی زبور میں ہم نے کیا کہا ہے؟ اے خدا میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ کیا کہا ہے آپ نے؟ اے خدا میں تجھے، ہاں دیکھیں یہ تو ادھر سے نہیں ادھر سے کہیں، یہ ساری کی ساری عبادت اسی پہ آج فوکس ہے۔ دھیان کھول کریں ذرا آج کے اس کلام پر، آپ کو بہت بڑی برکت خداوند دے گا۔ کچھ نئی چیزیں بھی آپ سیکھیں گے، لیکن وہی کلام وہی ہے، لیکن فرق انوائنٹنگ کے ساتھ، مسح کے ساتھ خدا کا کلام ہم تک پہنچتا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں حقیقی خوشی آئے۔ اور دیکھیے یہاں کہ اے خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں، کہ یہ تو یہ دیکھیں زبور میں ہم نے کیا سنا ہے؟ خداوند میری قوت ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے تجربے میں آپ دیکھ، خداوند میری قوت ہے، میں تجھے پیار کرتا ہوں، خداوند میری چٹان ہے، میرا حصار، میرا مخلص، میرے خدا میری چٹان جہاں میں پناہ لیتا ہوں، میری سپر، میری نجات۔ میں خداوند قابل حمد کو پکارتا ہوں،
خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، خدا کی تعریفیں بلند ہو۔ یہ الفاظ نہیں ہے، زندگی کے ہر ایکشن میں یہ بندہ زبور نویس دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے محبت خدا۔ God is love۔ خدا محبت ہے۔ اور اس محبت کو کہاں ہم دیکھتے ہیں؟ خدا کی محبت کو اس کی تخلیق میں۔ خدا نے ہر چیز، دھیان کرو، محبت کے ساتھ پیدا کی۔ آپ تکوین میں پڑھیں، جو کچھ اس نے بنایا کیا کہا؟ اچھا ہے۔ کیا کہا خدا نے؟ اچھا۔ اور جب انسان کو بنایا تو کیا کہا؟ بہت اچھا ہے۔ یہ سارے الفاظ محبت کے ہیں۔ کریشن میں، اس کی تخلیق میں اس کی محبت کو دیکھیں۔ ہر چیز آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، اچھا خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، اور خود انسان کو اسی کیمیکل سے نہیں بنایا گیا ہے۔ ہاں جی، کیمیکل نہ نہیں اسی بنے، نہیں، ہم کو خدا نے اپنی شکل اور اپنی صورت پر بنایا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ خدا کی شکل کیا ہے جو مسیح نے صورت بتائی ہے؟ محبت ہے۔ خدا کی شکل محبت ہے، ہماری شکل بھی محبت ہے۔ سب سے پہلے فوکس ہمارا خدا کی محبت پر انسانوں کے لیے۔ خدا ہمیں پیار کرتا ہے شخصی طور پر، ایک ایک کو، اور اجتماعی طور پر بھی پیار کرتا ہے، کلیسیائی سطح پر بھی، شخصی طور پر بھی، خاندانی طور پر۔ خدا محبت ہے، اور یہ خدا تخلیق میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس خدا کو نجات میں۔ اس نے نجات دی ہے، جیسے خروج کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد نئے عہد میں خدا کا انسان بننا، اور خداوند یسوع مسیح کا مرنا اور جی اٹھنا۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ اس سے زیادہ پیار اور کوئی نہیں کرتا، اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے۔ یہ اس طرح سوچے، بالکل خدا ہم سے بالکل فرق ہے، اور وہ خوشی کے ساتھ ہم جیسا انسان بن گیا، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ گناہ گاروں میں شامل ہوا، محبت کے ساتھ اس نے کوڑے کھائے ہیں، محبت کے ساتھ کانٹوں کا تاج اس نے برداشت کیا۔ خدا ہوتے ہوئے انسان بن کر اس کے منہ پر تھوکا گیا۔ میں محسوس کریں، دنیا کا مالک، اس کی محبت، ہر ایکشن اس کی محبت، یہ اس کی محبت ہے۔ پھر مصلوب ہونا، صلیب کس کو ظاہر کرتی ہے؟ خدا کی محبت کو۔ جب آپ آتے ہیں، اس لیے صلیب واضح طور پر لگائی جاتی ہے، اس کو دیکھیں، خدا کی محبت کو پہچانیں۔ یہ رسم نہیں ہم کرنے آتے ادھر، خدا کی محبت کو پہچاننے، خدا کی محبت سے بھر جانے کے لیے آتے ہیں، چارج ہونے کے لیے آتے ہیں، تاکہ اور ہمارے خیالات دور ہو جائیں، خدا کی محبت سے بھر جائیں۔ یہ ہے وہ خدا جس پر ہمارا ایمان ہے۔ دیکھیں، جو تعلیم مسیح نے دی ہے، تمثیلوں میں اپنے مسیح کا معجزات کرنا، تعلیم، سب خدا کی محبت ہی ہے، سب محبت ہی ہے۔ اس محبت کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ وہی خدا انسان بنا، پھر مر کے جی اٹھا۔ اس محبت کے لیے دلوں کو کھولنا ہے۔ دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا رہتا ہے۔ جو کوئی انسان کھول دیتا ہے اس محبت کے لیے، بچ جاتا ہے۔ نیا سویرا، نئی روشنی، سب کچھ نیا۔ اور شاید ہم آتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، پاک شراکت بھی لیتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہماری زندگی میں وہ حقیقی خوشی نہیں ہے، یا ہماری زندگی میں وہ خدا کی محبت نہیں آئی ہے، نہ اس محبت سے ہم دوسروں کو پیار کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کو اجازت ہی نہیں دی ہے کہ وہ ہمیں پیار کرے۔ خدا کی محبت کے لیے اپنے دل کو کھولا ہی نہیں ہے، نہ خدا کی محبت کو ہم نے پہچانا ہے۔ ہم چند مثالیں دیکھیں کیسے خدا کی محبت۔ ایک دفعہ ایک بہت بادشاہ، بہت امیر جا رہا تھا، راستے میں سے ایک بہت غریب آدمی ملا، جو
سخت سردی میں اور پڑا ہوا کانپ رہا تھا، تو وہ بادشاہ اس نے اس کو دیکھا اور ترس کھایا، اور صرف دیکھا ہی نہیں، ترس ہی کھایا، اور صرف ترس ہی نہیں کھایا، ایکشن کیا، اس نے اپنے سارے کپڑے اس کو پہنا دیے۔ وہ بالکل برہنہ تھا بندہ، سخت سردی میں بادشاہ نے سارا لباس اس کو اپنا پہنا دیا۔ اب بادشاہ سردی میں برہنہ ہو گیا، اس کو سب کچھ پہنا دیا۔ یہ ہے خدا۔ اس دنیا میں وہ بادشاہوں کا بادشاہ آتا ہے، خود برہنہ ہو گیا، ہمیں پوشاک بنا دی، ہمیں بحال کر دیا، ہمیں بچا لیا۔ پھر یہ بھی میں نے ایک دفعہ کہانی سنائی تھی کہ ایک بادشاہ، خدا کی محبت کو اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ میں کل نہ بول رہا کہ ہاں سن رہے ہو؟ شاباش، بیان کریں۔ تو بادشاہ بیس بدل کر اپنے لوگوں میں پھرتا تھا۔ جو اچھے حکمران ہوتے تھے ایسے کرتے تھے، جو خود غرض تھے وہ کبھی نہیں، بیس بدل کر۔ اور ایک دن وہ گیا تو ایک بچے کو دیکھا جو ایک نالے میں پڑا ہوا تھا، گندگی میں، سخت سردی میں کانپ رہا تھا سردی سے۔ تو بادشاہ نے اسے دیکھا، دیکھا خدا بھی ہماری طرف دیکھتا ہے، دیکھا پھر اور ترس کھایا، اس پر ترس کھایا، اور پھر اس پر عمل ایکشن کیا۔ بادشاہ دیکھے کہاں بادشاہ، اور خود اس نالے میں گیا، گندگی میں لبڑ گیا، پی اس بچے کو نکالا، گلے لگایا، اس کو گھر لے گیا، اس کو نہلایا، نئی پوشاک پہنائی، شاہانہ پوشاک پہنا کر اپنے ساتھ اسے تخت پر بٹھایا۔ یہ بادشاہ کون ہے؟ یہ خود خدا ہے، جو انسان کو، جو نالے میں پڑا ہوا ہے، گندگی میں، گناہ کے نالے میں، وہاں سے وہ نکالنے آتا ہے، دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، نئی زندگی دیتا ہے، نئی پوشاک پہناتا ہے، اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا ہے۔ یہی ہمارے ساتھ، یہ اس کی محبت ہے سراسر۔ کوئی انسان کو وہ بچہ بچ نہیں سکتا ہے جب تک کوئی سے بچانے نہ آئے۔ اسی طرح کنویں میں گرا ہوا شخص خود بچ نہیں سکتا جب تک اوپر، جتنا مرضی طاقتور کیوں نہ نہیں نکل سکتا، جب تک وہ کوئی جو کنویں سے باہر ہے وہ نہ اسے نکالے۔ کنویں سے میں گرنا کیا ہے؟ گناہ کو ظاہر کرتا ہے، گرنا۔ یہ جو آدم کا موروثی گناہ ہے، یہ گناہ کی داغ دبے، اس کی وجہ سے ہم کمزور ہیں، ہم خاکی ہیں۔ تو پہلا نقطہ ہمارا خدا کی محبت ہے، یہ ہے، فوکس کریں اس خدا کی محبت پر۔ خدا پہل کرتا ہے ہماری زندگی میں آنے کی، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ پہلے بتا چکا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، مسیحت یہ نہیں ہے کہ ہم خدا تک پہنچیں، ہم پہنچ نہیں سکتے، خدا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ مسیحت کیا ہے؟ خدا ہم تک پہنچائے۔ آمین۔ دوسرے لوگ کوشش کرتے ہیں خدا تک پہنچنے، کوئی نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا ہے۔ خدا ہم تک پہنچا ہے، اس کنویں تک پہنچا ہے، اس نالے تک پہنچا ہے، اس گندگی تک پہنچا ہے، آخری حد تک وہاں سے ہمیں نکالتا ہے۔ یہ ہے ہمارا خدا، یہ مسیحت ہے۔ اس خدا کے بارے میں ہم جانیں، اور اس قسم کی سوچ، کیونکہ ہم جہاں رہتے ہیں اس قسم کی سوچ ہے ہماری خدا کے بارے میں۔ یہی وجہ ہے ہماری ریلیشن شپ بھی اسی طرح، خدا کی محبت کو جو بائبل ہمیں بتاتی ہے اس کے بارے میں۔ تو خدا نے سب کچھ کر دیا ہے، اب ہمارا کیا رسپانس ہے، ہمارا کیا جواب ہے اس محبت کے بارے میں؟ ہم نے کیسے اس محبت کا جواب دینا ہے؟ آج کے کلام میں یہ ہے، اور یہ خدا نے موسیٰ پر ظاہر کیا کہ اس خدا کے ساتھ ہم کے 10 احکام تھے، اور یہ یسوع مسیح کا زمانہ تھا، اس وقت 10 احکام سے انہوں نے 613 احکام بنا لیے تھے، جو کہ کھانے پینے کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، ایک ایک چیز ڈیٹیل
اور یہاں تک کہ وہ جو احکام تھے بجائے سے کہ آزادی دیں، وہ اس کے بوجھ میں تھے. شریعت کو بہت بوجھ تھا شریعت کا. جب مسیح نے اس سب چیزوں سے ہمیں آزاد کیا. شکر کریں. اگر میں اس زمانے میں ہوتے تو آپ بیان نہیں کر سکتے. کچھ میں مثالیں دوں گا جس سے خداوند نے ہمیں، شکر کرو، ہاں جی، مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے اس شریعت کے بندھن سے، بوجھ سے، تاکہ ہم خوشی کے ساتھ اس کی محبت کو قبول کریں. تو گویا خدا کی محبت کا رسپانس دینا ہے پورے دل سے. کیسے؟ اب مسیح کے زمانے میں اگر یہ جو عالم فقہ آتا ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں کہ یہ کون کس وقت کا واقعہ ہے؟ پاک ہفتے کے دوران ہوا. یعنی سوموار کو خداوند نے ہیکل کو صاف کیا، صرافوں کی نقدی دیر تھی، اور پھر منگل کو یہ 2-3 تمثیلیں جو ہم نے سنی، یہ منگل کا واقعہ ہے. جیسے وہ 2 بیٹوں کی تمثیل تھی، پھر پاکستان کی تمثیل تھی، پھر وہ جو بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے، بلاتا ہے، اس کی تمثیل تھی. پھر ہم نے سنا پچھلے اتوار جو کیسر کا ہے، کیسر کو، جو خدا کا ہے، خدا. یہ سارے جڑے ہوئے ہیں واقعات. ان سب واقعات میں کیا ہے کہ خدا کی محبت کو پہچانا، واپس آؤ، توبہ کرو. توبہ کی آواز ہے. خدا نے سب کچھ کر دیا ہے، خدا انسان بن کے آ گیا ہے، اس پر ایمان لاؤ، بچ جاؤ گے، نجات پاؤ گے. لیکن ان کے دل سخت تھے. اسی لیے مسیح خدا یروشلم شہر کی طرف دیکھ کر رویا. خدا انسان بنا. وہ روتا ہے، ایسے نہیں بندہ روتا ہے، خدا یسوع روتا ہے اس پر، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی. مسیح نے معجزات کیے، توبہ نہ کی. کلام سنایا، توبہ نہ کی. تمثیلیں سنائی، توبہ نہیں کی انہوں نے، کیونکہ وہ ان کی جسم کی خواہشوں میں، دنیا کی خواہشوں میں کہتے تھے ہم خدا کو پیار کرتے ہیں، لیکن نہیں، ظاہر داری پر. خداوند یسوع ان تمام سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے. اور پچھلے اتوار ہم نے دیکھا کہ خداوند نے ان کا، لکھا آج کی انجیل میں، ان کا منہ جب بند کر دیا، ہیرودیوں کا منہ بند کر دیا. اب یہ جو فریسی تھے انہوں نے کیا، اب کیا کریں؟ اب انہوں نے ایک بہت بڑا جو عالم تھا، ہم بندہ نہیں، بہت بڑا جو عالم تھا، اسے مسیح کے پاس بھیجا اور مسیح سے کیا پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ یاد رکھیں جو ہم نے سنا ہے، یہ تثنیہ شرح اس کے 6 باب میں یہ حکم ہے. اور یہ جو کہ مسیح نے کیا کہا، تو اپنے خدا کو اپنے سارے دل. ہاں آئیے ذرا پیشن کے ساتھ ذرا اس کو اپنے دل میں رسی. خدا کی باتیں، مسیح کی باتیں، خدا الہام ہے. یہ الہام ہے جو موسیٰ پر ظاہر ہو، وہی بات مسیح نے بیان کی ہے. یہ الہام ہے. یہ انسانوں سے یہ بات نہیں ہو سکتی، انسانوں سے بات نہیں نکل سکتی. یہ اس لیے یہ الہام ہے، خدا کا کلام اوپر سے آتا ہے. آمین. آپ ذرا ادھر سے پیشن کے ساتھ ذرا پورا بگا کھول کے کہیے. اور یقیناً ہمارے ساتھ تو اس وقت پوری دنیا میں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ہیں، وہ بھی آپ بھی ہمارے ساتھ لمبا سا کر کے کہنا ہے. یسوع نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل. ٹھیک ہے، ایک بار پھر کہیں ذرا لمبا جا کر کے ادھر سے ریسیو کریں کہ آپ دل سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں خداوند کے. یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں آپ کو کر رہا ہوں، کوئی تفریح نہیں ہے، نہیں، پیشن کے ساتھ کریں. یہ خدا کے کلام کو اپنے منہ سے ادا کریں، پیشن کے ساتھ ریسیو کریں اس کی برکت کو. اوکے، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے دل سے. شاباش، بہت اچھے. اتنی برکت، ڈبل برکت آپ کے لیے. اور اپنی ساری جان، ساری جان. شاباش. خوش ہو رہے، خوش ہو رہے. چلو اسی بہانے آپ خوش ہوں، ریسیو کریں خدا کے
تو ہماری کوشش ہے کہ جو دل میں آپ کے بیٹھ جائے کہ آج دل میں بیٹھ جائے یہ بات ہے. ساری جان اور اپنی ساری عقل. اوکے ساری عقل. شاباش شاباش گڈ. اوکے سے پیار کر. ساری جان ساری عقل سے پیار کر. سو یہ ہے سب سے پہلا حکم، خدا کو پیار کرنا. اس کے بارے میں ہم ابھی پہلے ہم نے خدا کی محبت کا، خدا ہمیں پیار کرتا ہے. آمین. اور اب ہمارا کیا رسپانس ہے؟ کیا خدا بھی سارے دل سے ہمیں پیار کرتا ہے، ساری طاقت سے پیار کرتا ہے. ہمارا بھی یہی جواب ہونا چاہیے، سارے دل سے، ساری جان سے، ساری طاقت سے، ساری عقل سے خدا کو پیار کرنا. اس وقت یہ جو بائبل میں پہلی 5 کتابیں ہیں، تورا یعنی کہ اس کو عبرانی زبان میں تنک کہتے ہیں. کیا یہ TANAK تنک کہیے، تنک ہاں، شریعت. اور یہ ان کی زندگی تھی. یہ زندگی تھی. خدا کا کلام انہیں گائیڈ کرتا تھا. اور شریعت گناہ کی پہچان کراتی ہے. یہ نہ ہوتی تو گناہ ہی ہوتا. ہاں شکر کریں اس کی ضرورت. اس وقت خدا اپنے لوگوں کی تربیت کر رہا تھا. اور اب پھر یہ کچھ فریسی طبقہ تھا مسیح کے زمانے میں. یہ فروشی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ اپنے آپ کو کر لیتے تھے، کہ دوسروں سے بہت جوشیلے ظاہر کرتے تھے. اس لیے وہ عام لوگ اگر ہفتے میں 1 روزہ وہ 2 روزے رکھتے تھے. تو اس لیے انہوں نے اس شریعت کو اس طرح وضاحت کی کہ 613 قوانین بنا لیے، جس میں سے سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 جو قوانین تھے. یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، جو نیگیٹو تھے. 365 نیگیٹو قوانین تھے اور 248 پازیٹیو قوانین کہ یہ آپ نے کرنا ہے. تو امیجن 613 قوانین اس میں سے نکلنے پڑا. فرض کریں سبت کا قانون ہے کہ آپ بنیادی طور پر کہ سبت کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو مسیح جب دیکھتا ہے کہ وہ اس کے شاگرد کھاتے پیتے ہیں، سبت کو چلتے ہیں، مسیح سبت کو شفا دیتے، وہ مسیح کے خلاف ہو گئے کہ یہ سبت کا احترام نہیں کرتا. پھر جب مسیح نے گناہ معاف کرنے کا وہ کہتے ہیں گناہ کون معاف کرتا ہے؟ مسیح گناہ معاف کرتا ہے. مسیح خداوند غریبوں کے پاس، گناہ گاروں کے پاس جاتا ہے. وہ دیکھو گناہ گاروں کے پاس جاتا ہے. یہ سب ان کے مزاج کے خلاف چل رہا. اور جہاں مسیح چاہتا ہے دراصل خدا وہاں پر پہنچ رہا ہے. خدا ایک نئی زندگی ہمیں دے رہا ہے. تو انہوں نے سوئی میں دھاگا ڈالنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا. سبت کے دن اگر آپ یہ کام سمجھا جاتا، اگر اور چھوٹے چھوٹے کام بہت بجائے اس کے سبت کو خوشی کا باعث ہوتا، خدا کی خوشی، آزادی، خوشی کا، خداوند کی حضوری، وہ بوجھ سمجھنے لگے. اس طرح یہ جو لوگ آتے ہیں فریسی مسیح کے پوچھتے ہیں سب سے. اب اس پس منظر میں آپ نے دیکھنا ہے 613 احکام ہیں انہوں نے جو بنا لیے تھے. اب سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو مسیح نے یہی جواب دیا، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر. خدا کو پیار کرنا سمجھیے. اب یہاں پر فوکس کریں تو لوگ شروع سے یہ 2 حصوں میں جنگ جاری ہے. جو فقی فریسی کے مزاج کے لوگ ہیں، صرف خدا اور انسان نہیں. اس کے ریئیکشن میں لوگ کہتے ہیں کہ صرف انسان، کوئی خدا نہیں. یہ بھی غلط ہے. خدا کو باہر نکال دینا اپنی زندگی سے، یہ غلط ہے. اور اسی طرح انسان کو بھی زندگی سے باہر نکالنا، یہ بھی غلط ہے. صرف خدا ہی خدا ہے. میں بس کسی دے کام نہیں آنا، کسی دے گل نہیں کرنا، کسی نے معاف نہیں کرنا، کسی انسانوں کو جو جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کی رسپیکٹ نہ کرنا، یہ بھی غلت ہے. مسیح خداوند نے غلط کہا ہے اس کو. ہاں
تو کیا مسیح کی تعلیم ہے کہ ہم سب کمزور انسان ہیں. دھیان سے فالو کریں. پرانے عہد نامے میں جو آج ہم نے تلاوت سنی ہے 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہے. پہلا بیوہ کا ذکر ہے، دوسرا یتیم کا ذکر ہے، تیسرا مسافروں کا ذکر ہے. یہ 3 ستارے ہیں، یہ 3 ستارے ہیں اور جو ہمیں روشنی دے رہے ہیں. بائبل میں اکثر ان 3 لوگوں کا ذکر آیا ہے، بیوہ، یتیم، مسافر. کیوں کہ یہ جو بیوہ ہے اسے سہارے کی ضرورت ہے، یتیم ہے اسے بھی سہارے کی ضرورت ہے، مسافر ہے اسے بھی سہارے کی ضرورت ہے. تو خدا کیا بتانا چاہتا ہے کہ آپ ایک تو سچ میں جو بیوہ ہیں ان کی، لیکن اس مثال کو لے کر خدا کیا بتانا چاہتا ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے سب سے پہلے بیوہ پاورلیس، کمزوری کو ظاہر کرتی ہے. یتیم ہونا کمزور ہونا ہے، مسافر ہونا کمزور ہونا ہے، پاورلیسنس کو ظاہر کرتی ہے. تو سب سے پہلا پیغام خدا ہمیں کیا دے رہا ہے کہ اپنی کمزوری کو ایکسیپٹ کریں. ہم خاکی ہیں اور بنیادی طور پر گناہ گار ہیں. ہم اپنی طاقت سے کوئی کام اچھا کر ہی نہیں سکتے ہیں. سب کو سہارے کی ضرورت ہے. اب میں سوشل میسج نہیں، پہلے نجات کا میسج دے رہا ہوں. سب کو سہارے کی ضرورت ہے، جیسے ایک بیوہ کو، جیسے ایک یتیم کو، جیسے ایک مسافر کو. ابھی سہارے کا مطلب کہ پیسے دی گالیوں میں کر رہی ہے میں. خدا کے پاس آنے کی ضرورت. حقیقی زندگی گزارنے کے لیے ہم پاورلیس ہیں. ہم محبت بنیادی طور پر جو ہماری نیچر ہے وہ آدم کے گناہ کی وجہ سے ہماری نیچر خدا کے خلاف چلنے والی ہے، گناہ کرنے والی ہے، نفرت والی نیچر ہے. گناہ کی وجہ سے ہماری وہ جو چہرہ ہے خدا کا جو بنایا وہ مسخ ہو گیا ہے. اس لیے کوئی انسان وہ اس حقیقت کی طرف اپنی طاقت سے آ ہی نہیں سکتا ہے. تو کیا مطلب ضرورت کس کی ہے؟ خدا کی طرف لوٹنے کی، خدا کے پاس آنے کی. خداوند ہم بیوہ بھی ہیں، ہم یتیم بھی ہیں، ہم مسافر بھی ہیں، ہماری مدد کر، ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال، ہم تیری طرف لوٹیں اور پھر اس محبت کو ریسیو کریں، چارج ہو جائیں. جیسے آپ اپنے موبائل سیل فون کو چارج کرتے ہیں، چارج نہ کریں تو آپ فون نہیں کر سکیں گے. یہاں پر آ کر سب سے پہلے خدا کی محبت سے بھر لیں، اپنے دلوں کو کھولیں، چارج ہو جائیں. اور یہ جو محبت ہے جس کی میں بات کرتا ہوں اوپر سے آتی ہے، نیچے سے نہیں. مسیح نے کہا جس طرح باپ نے مجھے پیار کیا ہے اسی طرح میں نے تمہیں پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں. ہاں جی، اس سے مانگنی وہ محبت، الہی محبت، خدا کی محبت مانگنی. پھر اس محبت کو دوسروں تک لے کر جاتے ہیں. ایسے جیسے آپ برتن میں بالٹی ہے اس میں پانی بھرتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر بالٹی بھر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اوور فلو ہوگی. اور یہ جو بھرنے والا ہے یہ خدا ہے. اگر آپ بالٹی اس کے سامنے رکھیں گے دلوں کو، اور پانی کس کو ظاہر کرتا ہے؟ خدا کی محبت کو، خدا کے روح کو، خدا کے فضل کو، جو بھی نام دیتے ہیں. اور جب آپ کو بھرے گا وہ روکے گا نہیں، آپ بھر جائیں گے اور یہ محبت دوسروں تک ہوئے گی. محبت کے ڈائریکشن ایک اوپر کی طرف ہے اور ایک نیچے کی طرف، لوگوں کی طرف ہے. اس لیے سلیپ اس لیے بنتی ہے اوپر کی طرف. سو خدا کو بھی، خدا کی محبت پہلا درجہ خدا کو، اور جو خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، مقدسوں کی زندگی دیکھیے، شہیدوں کی زندگی دیکھیے، پولس رسول دیکھیے. یہ کیوں لوگ یہ کوڑے کھاتے تھے؟
کیوں لوگ جیلوں میں رہتے تھے؟ کیوں لوگ بھوکے رہتے تھے؟ کیوں لوگ تھکتے نہیں؟ انہوں نے خدا کی محبت کو چکھ لیا تھا. خدا کی محبت روح القدس کے وسیلے ہمارے دلوں میں انڈیلی گئی ہے. اور پھر انہوں نے کیسے اس محبت کا پوری طاقت کے ساتھ، پوری جان کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ جواب کیا، خدا کا کام کیا، پوری طاقت سے، پوری محبت سے سب کچھ دے دیا. یہ دیکھیے خدا کی محبت. نہ صرف خدا کو پیار کیا، خدا کے لوگوں کو پیار کیا. آج کی دیکھیے وہ تلاوت میں تسالونیکیوں کی کلیسیا کے ساتھ کیسی شفقت محبت کا اظہار کر رہا ہے. انہوں نے مسیح کا کلام قبول کیا تھا، ایمان لے آئے تھے یسوع مسیح پر، اور پھر مسیح کی آمد تک وہ خدا کا کام کرتے. وہی خدا کا کام کرتا ہے اور وہی دوسروں کو پیار کر سکتا ہے جو خدا کے ہاں. اور باہر جڑی لائن گلا نہ کرو، وہ کالے کپڑے جنہیں منڈے نے پائے دور دور بٹھایا نا. ایک دھیان دے لیٹے تو گلاں کر رہے ہیں، گلاں کر رہی ہیں تو کر رہا کرو. اٹھو ادھر سے، ساری عبادت ڈسٹرب کرتے ہیں. ہماری باتیں زیادہ خدا کی محبت کا رسپانس کیسے پولس رسول نے کیسے دیا، توما رسول نے کیسے دیا، مقدس فرانسس نے، خود ماں مریم نے کیسے دیا. ٹھیک ہے، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. دیکھے یہ ہستیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں زندہ خدا کی محبت کا. یسوع مسیح سب سے بڑی مثال ہے. باپ کی محبت کیسے اس نے ہم پر ظاہر کی. تو گویا پورے دل سے، پوری جان سے خدا کی طرف لوٹنا، اس سے روشنی پانا، اس کے کام کرنا. سب سے پہلے روحانی کام. یہ پولس رسول یہ روحیں نہ بچاتے آج تک ہم تاریکی میں ہوتے، کلام نہ سناتے، خوشخبری. کیوں لوگ گناہ میں ہیں؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، روشنی میں نہیں ہے. اور اتنے لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں، اتنی بیماریوں میں، بہت سی شیطانی قوتوں میں گرفتار. کیوں؟ ان تک روشنی نہیں پہنچی. ہم چاہتے ہیں سب کچھ ہمیں ملے، لیکن ہم کام نہیں کرنا چاہتے. سو گویا خدا کی محبت ہمارا رسپانس. تو مسیح نے جب کہا بڑا حکم یہی ہے، اور دوسرا تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر. تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر. اب ہمسایہ کون ہے؟ مسیح نے نیک سامری کی کہانی سنا کر بیان کیا تھا اور بتا دیا کہ ہمسایہ. پہلے یہودی لوگ سمجھے کہ صرف یہودی میرا ہمسایہ ہے. مسیح نے کہا ہر انسان جس کو ہماری ضرورت ہے ہمارا ہمسایہ پہنچنا ہے. ہر مشکل وقت، کوئی بھی مشکل میں ہے تو پہنچیں. تو اس میں پھر 4 باتیں ہیں. یہ جو نیک سامری تھا، دوسرے تو کترا کے چلے گئے تھے. وہ جو ایک آدمی جو ڈاکو میں پڑا گیا، زخمی ہو گیا، دوسرے کترا کے چلے گئے. لیکن جو سامری ہے وہ آ کر اس نے دیکھا، ادھر محسوس کیا، دل میں ترس کھایا، اور پھر ایکشن کیا، عمل کیا. اس کو زخمی کو اٹھایا، اس کے زخم دھوئے اور لے گیا، گدھے پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا. سو پہلا دیکھنا، دوسرا ترس کھانا، تیسرا عمل کرنا، چوتھا دوسروں کو بھی شامل کرنا. وہ سرائے میں رہ گیا کہ اس کی دیکھ بھال کرنا، دوسروں کو بھی اس کام میں شامل کرنا. جی ہاں، خدا کی محبت کے لیے دیکھنا ہے، محسوس کرنا ہے دل سے، اور عمل کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی شامل کریں اس کی محبت میں. تو اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، طاقت سے پیار کر. آمین. اور یہ جو خدا کی محبت سے جڑے رہتے ہیں، اب چند مسئلے آپ کے سامنے. یہ جو آپ کے نزدیک ارد گرد جو بھی خدا کا گھر کا کام ہو رہا ہے، یہ جو صفائی کرتے ہیں لوگ، جو خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، جو یوٹیوب پہ خدمت کرتے ہیں، جو کمپیوٹر پہ خدمت کرتے ہیں، جو اور چھوٹے چھوٹے کام، یہ کیوں ہیں؟ ان کے بھی اپنے کام ہیں، کیوں کرتے ہیں؟
کیوں؟ اور میسیج میں نے کہا کہ جو خدا کی محبت کو پہچان لیتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، بس جو خدا کی محبت کو نہیں پہچانتے وہ کام بھی نہیں کرتے ہیں، نہ ان کی زندگی میں کوئی معافی ہے، نہ کوئی خدمت ہے، بلکہ اپنی اس کو من کے لیے خود غرضی کی۔ اور یہی وجہ ہے گھروں میں جو اس محبت کو نہیں پہچانتے، گھروں میں محبت بھی نہیں ہے، صلح بھی نہیں ہے، چیزوں میں برکت بھی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر دراصل خدا کی محبت کو پہچاننا ہے اپنی، اور یہی وجہ ہے جو پہچان لیتے ہیں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، جو نہیں پہچانتے ان کے لیے کیا 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 طریقہ کار ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی ڈاکٹر کو گیا چیک اپ واسطے، ڈاکٹر کہندا جی اج کل جڑی ہے نا تانوں ٹینشن بڑی ہے، ٹینشن نہ لیا کرو، ٹینشن نال زندگی نہ گزارو، ٹینشن بہت خطرناک ہے، تہاڈی زندگی جی ٹینشن بڑی ہے، تسی ٹینشن نال زندگی گزار رہے ہو۔ آکھن لگا ڈاکٹر صاحب کی کراں پھر پیکے بھیج دواں؟ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، پھر ایک بندہ پھر گیا ڈاکٹر کو چیک اپ واسطے، ڈاکٹر کہندا جی تانوں بڑی بھیڑی بیماری لگی ہوئی ہے تے ہولی ہولی تانوں کھا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہولی بولو، باہر ہی بیٹھی ہے۔ جب گھر میں محبت نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہے، آمین۔ جب محبت نہ ہو، اور یہ محبت خدا کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے، وہ خدا نے آپ کی زندگی میں جو جوڑے ہیں، آپ کے بال بچہ، آپ کا خاندان، ہاں جی، وہاں کیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے کھوکھلی زندگی نہ گزارو، کی خوشی آپ نے بہت سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، ہم سیکریفائس نہیں کرتے۔ اسی طرح جہاں یہ نہیں ہے، خدا کی طرف نہیں آتے ہیں، پھر اس طرح یہ بیوی بھی ٹینشن ہی نظر آتی ہے، تو پھر بیوی بھی بیماری ہی نظر آتی ہے، اور شوہر بھی بیماری ہی نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس چلا گیا، نہیں سوری عورت کے، اس دفعہ عورت گئی، عورت وہ کہنے لگی بابا جی میں اپنے بندے کو بڑا تنگ، بہت تنگ، میں جان چھڑانے چاہنی ہے، تو میں صرف جان چھڑانی ہے، میں انہوں چھڑنے تو پہلا انہوں بہت بڑا دا نقصان، انہوں بہت بڑا نقصان پہنچانا، انہوں تشکا لگے، پتہ لگ جائے انہیں میرے نال کس طرح ظلم کیتا ہے۔ اچھا، اس بزرگ نے آکھیا پتر تو انج کر، پورا 1 مہینہ اے جڑی کٹ دے جو سوچ ہے، 1 مہینے واسطے تو کر، تو وہ بہت خیال کر، انہوں اچھے اچھے کھانے کھلا، ہر طرح تعاون کر، کوئی وہ لڑائی نہیں، کوئی اچھا برا لفظ نہیں کہنا، نہ ہس کے ملنا ہے، خوشی دے نال، پورا 1 مہینہ کرنا ہے۔ اس تو بعد تو پھر میرے کو آئی۔ وہ جی انہیں بالکل، اس عورت نے لائف سٹائل بدلے، اپنی گفتگو بدلی، ہنس ہنس کے ملنا، خدمت کرنی، اچھے تو اچھا کھانا، یعنی پورا انہیں ہر روز۔ تو شوہر کہنے لگا یہ کی ہو گیا، وہ لگی رہی اپنے منصوبے تے سے نا جاری۔ تو اس بزرگ نے آخیا کہ مہینے بعد تو آنا ہے، تو مہینے بعد تو کرنے کرنا، جدوں کر لیں گی تو انہوں پھر چھڑ دینا تو مہینے بعد، وہ انج ہو جیسا اتنے بمب ڈگتا ہے۔ وہ کرتی رہی، مہینہ گزر گیا، پھر وہ آئی اس بزرگ کو، ہاں جی کہ آپ نے شوہر نو چھڑنا تو نہیں وہ تو یہو جہا تے بندہ ہی کوئی نہیں، وہ تو ہے ہی بہت اچھا ہے، یہو جہا تے بندہ ہی کوئی نہیں، بہت اچھا ہے وہ تو، واہ واہ جاتا تسی بدل سکتے ہو حالات، اگر تسی خدا دے راہ تے چلو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ فرضی کہانی نا، سچے واقعات میں تمہیں دس۔ وہ خدا کو باپ کہنے والے، خدا کی محبت کو ماننے والے، ہم تو دوسروں سے فرق ہے۔
خدا کے پاس آنا ہے، اس سے قوت پائیں اور باپ سے قوت مانگیں تاکہ یہ محبت اس سے پا کر ہم اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو یہ محبت بانٹیں۔ ہم کیوں کاہن بن گئے؟ کیوں؟ بھی خدا کی محبت کی وجہ سے۔ ہاں جی، کیوں دنے بھی نہیں تھکتے، راتی بھی نہیں سے، خدا کی محبت کی وجہ سے۔ اور سب کچھ پر سہ لیتے ہیں، سب کچھ برداشت کرتے ہیں، یہی محبت ہے، سب کچھ سہ لیتے ہیں، بڑی سے بڑی قربانی بھی کرنے کے لیے۔ کیوں؟ خدا کی محبت کی وجہ سے۔ کیونکہ میں نے ہر روز جو میں یہ زندگی تھی، میرے گناہوں کو معاف کر دیا، مجھے تو نے کہانت پر اتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی خدمت، اتنی بڑی برکت، اور میں تو ہر وقت پتر دھیان گلا نہ کرو، بچے نہ بعد کھیڑ، ہاں بچے کوڑ ہی نہ تھوڑی دھیان کرو، اتنی بڑی برکت، میں تو دن رات تو اس کے سجدے میں پڑا رہا ہوں، پھر بھی کم ہے۔ یہ ریزن بن جاتی ہے ورشپ کرنے کی، پرستش کرنے کی۔ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کیا، پھر آپ تھکیں گے نہیں۔ اس محبت کی وجہ سے آپ بڑے سے بڑے کام کریں گے، آمین۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں فادر جی تھک دے نہیں، میں نے چکھ لیا ہے اور وہ آپ کو بھی چکھانا چاہتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں خاندانی زندگی گزار رہے ہیں، تھکیں گے نہیں۔ آپ کو خدا نے جو بھی خاندانی زندگی، پاک نکاح کا ساکرامنٹ جنہوں لیا ہے، وہ ساکرامنٹ ہے، خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کر آپ نے وعدہ کیا ہے۔ شوہر جو دلہا وعدہ کرتا ہے، میں تجھے اپنی بیوی مان لیتا ہوں، اور ہر دکھ میں، بیماری میں، مصیبت میں، آفت میں، ہر لمحہ، ہر لحاظ سے، ہر حالت میں تیرا وفادار شوہر رہوں گا۔ یہ کمٹمنٹ ہے، یہ وہ فلموں والی محبت نہیں ہے، یہ قربانی ہے، یہ وعدہ ہے، یہ بائبل سکھاتی ہے ہمیں۔ ہم نے بھی اسی طرح جب زندگی خدا کو دی، خدا کے ساتھ وعدہ کیا، ہاں آندھیاں ہیں، طوفان ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہاں آج کل، بس یہ جو فلمی دنیا، اس لیے وہ موبائل دے کے دماغ پاگل ہو گیا لوگوں کا، لگے۔ پچھلے ہفتے میں کسی کے گھر گیا، ہاں جی منہ اڈ اڈ کے اکھاں پاڑ پاڑ کے ایک منڈا ویکھی جا، میں کچھ دیر ویکھیا، میں کی کر رہا، کی ویکھ رہا جی؟ وہی وہ کشتی تو پتہ نہیں کی ہوئی۔ اسی طرح دی تیری مینٹیلٹی بننی ہے، جو دیکھ دے ہو، جو خوراک کھاندے ہو، اسی طرح دا اثر۔ اور بچو، ہماری ساری مینٹیلٹی، سوچ یہی ہو رہی ہے۔ جو خدا کا کلام ہے اس کی طرف لوٹنا ہے، خدا کی محبت، اس کے لوگوں کی محبت۔ بچائیں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو بھی بچائیں، خدا کو پیار کریں، اس کے لوگوں کو پیار کریں۔ یہی سب سے بڑی میڈیسن ہے، یہ آسمانی میڈیسن ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ کیوں آپ کی زندگی میں ٹینشنیں ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل میں، ہم بنائے نہیں گئے اس کے لیے، ہمارے دل اس کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، خدا کی شکل پر بنائے گئے ہیں۔ جتنی محبت آپ کے دل میں ہوگی خدا کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے، اتنی ہی بیماریاں نہیں لگیں گی آپ کو، گارنٹی۔ جس کے دل میں خدا کی محبت آ جاتی ہے اس کو بیماریاں نہیں لگتی ہیں، وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے، خدا کی خوشی آ جاتی ہے، اور وہی خدا کے لیے جیتا ہے، کام کرتا ہے۔ کیوں نہیں کام کرتے ہیں لوگ؟ خدا کی محبت نہیں ہے، وہ اپنے لیے جیتے ہیں، خود غرضی، جسم کی خواہشیں، اور اتنی زیادہ پریشانیاں، ٹینشن، مسائل گھروں میں۔ آمین۔ تو گویا آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل سے پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مان۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس کے لیے، جو ردی ہوتا ہے اسی دوجیاں واسطے، یا فالتو یا ردی، وہ دوجیاں واسطے، اور وہی جو فالتو یا ردی وہ خدا واسطے بھی ہوتا ہے۔ نہ تو جی خدا نو پیار کرنے، نہ وہ لوگوں نو، تو اون جی بس سارا کچھ مینوں ملے جی، اپنی ذات تو باہر نکلو، یہ مقدسوں کے نمونے پہ چلو۔ خدا کی مقدس ہستیاں ہمیں کیا سکھاتی ہیں، آمین۔ تو ابھی آخر میں ہم مقدس فرانسس اسیسی کی دعا، بہت خوبصورت دعا، یہ مقدس سامنے لکھی ہوئی آ جائے گی، آپ نے میرے پیچھے پیچھے یہ دعا کرنی ہے۔
پیچھے کہیے. ٹھیک ہے. اے خداوند مجھے صلح اور سلامتی کا وسیلہ بنا دے، تاکہ جہاں حسد ہو وہاں محبت لاؤں، جہاں قصور ہو وہاں معافی لاؤں، جہاں جھگڑا ہو وہاں اتفاق لاؤں، جہاں غلطی ہو وہاں صداقت لاؤں، جہاں شک ہو وہاں ایمان لاؤں، جہاں مایوسی ہو وہاں امید لاؤں، جہاں تاریکی ہو وہاں روشنی لاؤں، جہاں گمراہی ہو وہاں تسلی لاؤں. اے الہی استاد ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نہ چاہیں بلکہ دوسروں کی تسلی کے لیے فکر کریں، اپنی فکر نہ کریں بلکہ دوسروں کے لیے فکر کریں، دوسروں کا پیار نہ مانگیں بلکہ ہم خود دوسروں کو پیار کریں، کیونکہ جب ہم دیتے ہیں تو پائیں گے، جب معاف کریں گے تو معاف کیے جائیں گے، جب مریں گے تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے پیدا ہو جائیں گے. مسیح تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین.